جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے دوران بھی کئی سو لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوں گے۔ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز ادا کریں گے، حج ادا کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، اور جس بھی طرح کی ہم عبادتیں کریں گے، ان عبادتوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی دیکھنے والا شخص ضرور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر کام کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ عموماً دنیا کی زندگی میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی فائدے کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں، چاہے نیک اعمال ہوں یا برائیوں سے بچنا ہو۔ اس کے پیش نظر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اجر حاصل کریں اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مستحق ہوں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری اور آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کے اقتباسات لے کر حاضر ہوتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں، حدیث کے مطابق ڈھالیں، اپنی زندگی کو سنواریں اور اس دینی پیغام کو ہم دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی بھی شخص کوئی بھی کام نہیں کرتا، اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کام کے نتیجے کے طور پر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اجر اور ثواب حاصل کرنا، اور اس کے بدلے میں پھر جنت کا حصول ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالہا۔ ابن آدم کا کوئی بھی عمل ہو، نیک عمل ہو، اچھا عمل ہو، تو اس کو 10 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ الی 700 ضعف، 10 گنا کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے، کم سے کم حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کی رکھی 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ حد رکھی 700 گنا۔ جس قدر جس شخص میں تقویٰ ہوگا، جس شخص میں جس قدر خلوص ہوگا، جس قدر عاجزی اور انکساری ہوگی، اس نیک اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کو بدلہ دیں گے۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، جتنی جس کی لیول ہوتی ہے، وہ دینے میں اسی قدر سخاوت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کسی بھی شخص کے ذہن میں، کسی بھی شخص کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کائنات کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ جب وہ اس پوری کائنات کا مالک، جب وہ کسی شخص کو دینا چاہے گا تو اس کی عطا کتنی بڑی ہوگی۔ تو روزے کا اجر، یعنی یہ تصور کر لیا جائے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات لامحدود ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بھی لامحدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں بھی لامحدود ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کا اجر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں تو باقی جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی شخص ملوث ہوتا ہے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مالی طور پر کوئی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں کم از کم وہ شخص جو سامنے ہوگا، وہ شخص اس چیز سے مطلع ضرور ہوگا۔ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ صدقے کی رقم ہے، یہ خیرات کی رقم ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ اتنی رقم ہے اور اتنا کچھ ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے دوران بھی کئی سو لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوں گے۔ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز ادا کریں گے، حج ادا کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، اور جس بھی طرح کی ہم عبادتیں کریں گے، ان عبادتوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی دیکھنے والا شخص ضرور ہوگا۔
جبکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں صرف روزے دار اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ساتھ والے کسی شخص کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس شخص کا روزہ ہے نہیں ہے، کسی بھی شخص کو، یہاں تک کہ گھر میں موجود افراد کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کس شخص کا روزہ ہے اور کس شخص کا روزہ نہیں ہے۔ یہ ایک سری عبادت ہے، انسان کی ذات کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایسی عبادت ہے جو ہوتی ہی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اس میں کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی انوالومنٹ نہیں ہوتی، کسی بھی مخلوق کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ تو ہے ہی میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔